بات نہ کرے، یہ حرام ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے میٹھی بات کرنی ہے، میٹھی محبت بھری بات کرنی ہے۔ اور حکم ہے کہ استاد کے کبھی آگے نہ چلو۔ انسان کے 3 ماں باپ ہیں، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کے فرامین کی روشنی میں ہے۔ سگے ماں باپ جن کے ذریعے سے انسان دنیا میں آیا، بڑے دھیان کے ساتھ یہ جملے سنیں۔ سگے ماں باپ، ساس سسر ماں باپ، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ ساس سسر ماں باپ، ساس سسر کو لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں۔ ساس سسر ماں باپ کے جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پیش کر دیا اللہ کے حکم پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ ساس سسر ماں باپ، استاد کی گھر والی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جس سے میں نے ایک حرف سیکھا وہ میرا استاد اتنا مقام رکھتا ہے، میرے گلے میں پٹا ڈال کے مجھے جہاں چاہے لیتا پھرے۔ استاد کی بیوی، یہ بھی ماں باپ ہے، چاہے جائے کہ عمر میں تھوڑے ہوں، چاہے جائے کہ عمر میں چھوٹے ہوں، لیکن وہ ماں باپ ہیں۔ اور یہ بات بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس استاد سے علم دین سیکھا، دنیا کا علم سیکھا، یہ استاد اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنے آسمان سے زمین پہ لانے کا۔ استاد وہ بلند ہستی ہے اور وہ عظیم ہستی ہے جس نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر دوبارہ آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دیا۔ تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہ ماں کے تو مجبوری ہے کسی سفر میں آگے چلنا پڑے، باپ کے تو کبھی آگے نہیں چلنا چاہیے، سسر کے آگے نہیں چلنا چاہیے، استاد کے ہمیشہ ادب کے ساتھ پیچھے چلنا چاہیے، استاد کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے بیٹے، وہ اپنے سبق کا تکرار کر رہے تھے اور یوں چلتے تھے، یوں آتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ ان کی طرف چہرہ کرتے تھے استاد کے بیٹے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوئی 100 دفعہ وہ کھڑے ہوئے، 100 دفعہ بیٹھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی مشق ہے، یہ کون سی ریاضت ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے استاد تو دنیا میں چلے گئے، لیکن یہ میرے استاد کی ضروریت ہے، میرے استاد کے جسم کا حصہ ہے، لہذا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، لیکن جب میرے استاد کا بیٹا میری طرف رخ کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے میرے استاد جی آ رہے ہیں۔ میں ادب میں کھڑا ہوتا ہوں، جب یہ واپس چلے جاتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماں باپ کا حد درجہ احترام کریں، احترام با ادب با نصیب، جتنا آپ میں ادب زیادہ ہوگا اتنے آپ نصیب والے ہوں گے۔ استاد کا احترام حد درجہ احترام کریں، کیوں؟ قرآن نے کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ہاں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا میں تھوڑی سی بات رہتی ہے، میں کر دیتا ہوں۔ ماں باپ کو امی جی ابو جی کہیں، کبھی حاجی صاحب نہ کہیں، کبھی نواب صاحب نہ کہیں، کبھی خان صاحب نہ کہیں، کبھی بڑھڑا نہ کہیں، کبھی بابا نہ کہیں، کبھی وڈکا نہ کہیں۔ یہ بڑے ناپسندیدہ الفاظ ہیں، جب بھی کہیں دنیا سے چلے جائیں تب بھی یاد کریں تو ابو جی کر کے، کیونکہ اللہ نے وہ امی و ابی کہا ہے، امی اور ابو کا لفظ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لہذا اپنے ماں باپ کو کیا کہیں؟ امی جی کہیں، ابو جی کہیں۔ اس کے اندر جو مٹھاس، جو چاشنی اور جو لطافت ہے وہ دوسرے کسی لفظ کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا جب ماں باپ کے سامنے بات کرنے کا موقع ہو تو سر جھکاؤ، دونوں بازو پیچھے نکالو اور جھک کے کھڑے ہو کر ان کے سامنے ایسے بات کرو جیسے غلام بات کرتا ہے۔ یہ ہم کر لیں نا، یہ ہم کر لیں تو اللہ کا نظام ہمارے ساتھ چل پڑے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے
تو پھر ہمارے سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. اور جنہوں نے یہ کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ماں باپ کو خوش کیا اور ان کی دعا لی، زمانہ ان کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تو درخواست ہے میری آپ سے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ پہ محبت، یہ وہ رشتہ ہے صرف محبت پہ قائم رہتا ہے، اور خاص کر کے ماں صرف محبت پہ. اور جو جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس محبت کے ساتھ، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کے ساتھ محبت، ماں باپ کے ساتھ پیار، ماں باپ کی غلامی، ماں باپ کا آداب کا جو لحاظ ہے، اس کو جتنا قائم رکھتا ہے، دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی بلند ہو جاتا ہے. آخری بات ایک واقعے پہ ختم کرتا ہوں. اس واقعے کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ومرض مسجدہ نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک بوڑھی بڑھیا تھے، انہوں نے اللہ سے بڑی دعا مانگی، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو بیٹا دیا. بابا جی چلے گئے، ماں نے بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹے کو پروان چڑھا. جب بیٹا جوان ہو گیا، پھر بیٹے کی مرضی کی شادی کی. ساس بہو کے تکرار چلے تو اماں نے یہ قربانی دی کہ وہ الگ گھر میں نہنے لگی. ایک دن بیٹا گیا ماں کو ملنے کے لیے، بڑے پرانے کپڑے، بڑی پراگندہ حالت، بڑی دکھیا. تو بیٹے کو گلے لگ کے ماں بڑی روئی کہ تیرے باپ نے مجھے بڑے نازوں سے رکھا تھا، ریشمی لباس ہوا تھا، زر برف چمک دمک کے میرے جوتے ہوا. بڑے دکھ، بیٹا بھی جی بھر کے رویا، ماں بھی روئی. اور بڑی دیر ہو گئی ماں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے. رات کو گھر آیا تو بیوی بگڑ گئی. ادھر شیطان اس پہ مسلط ہو گیا. اس نے کہا یا ماں کو چھوڑے گا یا مجھے چھوڑے گا. اس نے بڑا سمجھایا لیکن آخر وہ پریشان ہو گیا. شیطان نے اپنا کام کرنا تھا، اس نے کر دیا. اس نے کہا پھر ماں مرتی تو ہے نہیں، میں ہی مار آتا ہوں. اس نے کہا جا مارا، اور آتے ہوئے یہ خیال کرنا ماں کا کلیجہ لے کے آنا تاکہ پتہ چلے تو نے ماں مار دی ہے. وہ گھر گیا، رات کو 10 بجے تو ماں نے کہا بیٹا خیر ہے، کوئی بچہ تو نہیں ہونے والا، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں جو رات کو تو آ گیا. اس نے کہا اماں دروازہ کھول. جب دروازہ کھولا تو اس نے چھرا سیدھا ماں کے گلے میں مارا اور ماں گر گئی. اس نے ماں کا کلیجہ نکالا، ہاتھ پہ رکھا، حواس باختہ تھا. آگے جب دوڑ لگائی تو زمین پہ پتھر تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا. اللہ نے کلیجے کو آواز دی، اس میں سے آواز آئی بیٹا تجھے تو کوئی چوٹ نہیں لگی. یہ ماں ہے ماں. اور یہ باپ ہے جو خود بڑھاپے میں کی چادر اوڑھ لیتا ہے، جو خود ٹوٹ جاتا ہے، جو خود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن اولاد کو بلندیوں کا سفر کروانے کے لیے اپنی ہر شے قربان کر جاتا ہے. لہذا جب بڑھاپے میں آ جائیں تو پھر ان کی تعظیم، محبت، شفقت، غلامی، ان کے غصے کو اللہ کی رحمت سمجھو. جو ماں باپ اور استاد کی مار کھاتے ہیں زمانہ انہیں نہیں مارتا. جو ماں باپ اور استاد کا غصہ سہتے ہیں زمانہ ان پہ غصہ نہیں کر سکتا. تو کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے میری آخری درخواست ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کریں، خود مسجد میں جایا کریں. علماء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، ان کی محفل میں کثرت سے جایا کریں تو کریں گے انشاءاللہ. خود اپنے ماں باپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو آج جا کر اسی وقت ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.